بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم میم تمہید مع الترغیب تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی نشانیاں ہیں، علامات ہیں، واضح کتاب کی آیات ہیں۔ الکتاب کے ساتھ یہاں صفت المبین، اس میں اشارہ ہے دلائل نقلیہ کی طرف، کہ صورت میں دلائل نقلیہ کا تذکرہ ہوگا۔ اگر کتاب کے ساتھ صفت ہو حکیم کی تو اس میں عموماً دلائل عقلیہ کا تذکرہ ہوتا ہے، اور یہاں دلائل نقلیہ کا ذکر ہوگا۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ، اجمال قصہ، یہاں پہلے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا اجمال ہوگا اور پھر آگے اس واقعے کی تفصیل ہے۔ ہم آپ پر پڑھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی خبر اور فرعون کی خبر بالحق کی درستگی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ۔ ہم واقعے کی صحیح خبر تمہیں بتا رہے ہیں، لقوم یؤمنون، ایسی قوم کے لیے جو ایمان لانے والے۔ یعنی ہم تمہارے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور فرعون کی نافرمانی اور سرکشی کا قصہ ہم تمہیں سنائیں گے، بالکل ٹھیک، یعنی اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ جیسے تاریخ کی کتابوں میں رطب و یابس ہوتا ہے، غیر مستند باتیں ہوتی ہیں، ایسی کوئی نئی بات ہوگی، ہر بات ٹھیک واضح ہوگی۔ اور اس سے فائدہ کون لیں گے؟ وہ لوگ لیں گے لقوم یؤمنون، جو ایمان والے ہیں۔ وہ ان نشانیوں کو دیکھیں گے، ان کا ایمان بڑھ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی نصرت اور مدد کی، فرعون کو غرق کیا، تو ایمان والوں کے ایمان میں اور قوت اور اضافہ ہوگا۔ ان فرعون علا فی الارض، طغیان فرعون، اور یقیناً فرعون اس نے سرکشی کی زمین نیچے مصر میں، وجعل اہلہا شیعا، اور اس نے بنایا وہاں کے باشندوں کو کئی گروہ بنا دیا۔ یستضعف طائفۃ منہم، اس نے کمزور کر رکھا تھا ایک گروہ کو ان میں سے، کمزور کر رکھا تھا ایک گروہ کو، منہم ان میں سے، بریکٹ میں بنی اسرائیل کو، بنی اسرائیل جو ایک جماعت تھی اس کو کمزور کر رکھا تھا۔ یذبح ابناءہم، ذبح کرتا تھا ان کے بیٹوں کو، ویستحیی نساءہم، اور زندہ چھوڑتا تھا ان کی بیٹیوں کو۔ تو لکھیں عورت جو کہا ہے، عورتیں ما یعول کے اعتبار سے، کہ جن کو ابھی یہ چھوڑتا تھا بیٹیوں کو، تو انہوں نے آگے جا کر کیا بننا تھا؟ عورت بننا تھا، آگے جا کر انہوں نے عورت بننا تھا، اس لیے ما یعول کے اعتبار سے انہیں کیا کہا؟ بیٹیاں کہا۔ دیکھیں آپ نے پڑھا ہے نا مجاز مرسل کے علاقے ہوتے، تفصیل آپ کے سامنے مزید آئندہ سال مختصر المعانی میں بھی آئے گی۔ مجاز مرسل کے علاقے ہوتے، مجاز مرسل کا بھی ایسا ہوتا ہے، ما یعول کے اعتبار سے کوئی حکم لگا دیتے ہیں، ابھی ایک چیز نہیں ہے لیکن مستقبل کی طرف دیکھتے ہوئے حکم لگانا۔ جیسے ابھی میں کہوں آپ سارے ماشاءاللہ علماء ہو، ابھی تو علماء بنے نہیں ہے لیکن آگے جا کر عالم بنو گے، آگے جا کر انشاءاللہ عالم بنو گے، تو اگر کوئی آپ کو ابھی سے کہے کہ بھائی مولانا صاحب ما یعول کے اعتبار سے، تو وہ کہہ سکتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے مستقبل کے اعتبار سے کوئی حکم ابھی لگا دینا، جو حکم اس کے لیے بعد میں لگے گا۔ تو اب یہاں ہونا چاہیے تھا، لفظ ہوتا وَيَسْتَحْيِي بَنَاتَهُمْ، کہ وہ ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑتا تھا، اور یہاں لفظ آیا عورتوں کو، تو ان بیٹیوں نے آگے کیا بننا تھا؟ عورت بننا تھا۔ تو اب یہ عورت کا لفظ لا کر نا بنی اسرائیل کی غیرت کو اور ابھارا، کہ بھائی او اللہ کے بندو، یہ تو اتنا بڑا ظالم تھا، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، بیٹوں سے بڑی غیرت آتی نا۔ دیکھیں وہاں نہیں کہا کہ تمہارے مردوں کو ذبح کرتا تھا، ہونا چاہیے تھا یوں ہوتا یذبح رجالہم ویستحیی نساءہم، نساء کا مقابل کیا ہے؟ رجال ہے،
تو رجال نہیں کہا بلکہ ابنا کہا، کیونکہ بیٹے سے انسان کو محبت زیادہ ہوتی ہے، پھر وہ چھوٹا ہوتا ہے، معصوم بھی ہوتا ہے، اس پہ شفقت بھی زیادہ آتی ہے۔ تو کہا یہ تو ایسا بدبخت تھا فرعون جو تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا۔ لفظ بھی کیا لا، یذبح، ذبح۔ دیکھو یہ نہیں کہا کہ یقتل ابناءہم، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا تھا۔ تو قتل بھی کوئی کرے کسی کے بیٹے کو تب بھی کتنی نفرت ہوتی ہے، لیکن اگر یہ کہ بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دی، پھر تو آدمی کہتا ہے جب تک اس کی بوٹیاں نہ کاٹوں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ کہا یہ فرعون وہ ظالم ہے جس نے تمہارے بیٹوں کے گلے پہ چھری چلائی، اور پھر یہ وہ ہے جو تمہاری بیٹیوں کو جو چھوڑتا تھا۔ تو کہا نساء، اس سے اور غیرت آتی ہے انسان کو نا، بالغ سے غیرت زیادہ آتی ہے، بیوی ہو، بہن ہو، ماں ہو۔ اب ایک مومن آدمی کو ان پر غیرت اور حیا زیادہ ہوتی ہے۔ تو کہا یہ ان کو اس لیے چھوڑتا تھا کہ وہ عورتیں بنیں گی، پھر یہ ان سے بھی خدمت لیتا تھا، عورتوں سے بھی خدمت لیتا، بنی اسرائیل کی عورتوں کو بھی اپنے محل میں، کام کاج میں اور زمین میں، کھیتی باڑی میں لگا کے رکھتا تھا۔ یعنی تمہارے آنکھوں کی ٹھنڈک بیٹوں کو ذبح کرتا، اور تمہاری حیا جو تھی اس سے یہ اپنی خدمت لیتا تھا، ہم نے تمہیں اس سے چھڑوایا۔ انہ کان من المفسدین، یقیناً یہ فرعون یہ تو فسادیوں میں سے تھا، فساد کرنے والا تھا، یعنی اس میں کوئی خیر کا پہلو نہیں تھا۔ تو یہاں دیکھیں فرمائے کہ یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کی، اور اس نے وہاں کے لوگوں کو کئی گروہ بنا دیے، اور اس نے کمزور کر رکھا تھا ایک گروہ بنی اسرائیل، اپنے لوگوں کو تو سپورٹ کرتا تھا، جو اس کے قبطی تھے، فرعون کے ماننے والے تھے، ان کو کمزور نہیں کرتا تھا، اپنے لوگوں کو تو نوازتا، دولت، پیسہ، اقتدار، عہدے اور ان کی خواہشات کو پورا کرتا۔ کمزور کس کو کرتا؟ جو مخالفین تھے، مخالفین کو معاش کے اعتبار سے، رزق کے اعتبار سے، گھر کے اعتبار سے ان کو کمزور کرتا تھا، اور پھر ان کی نئی نسل بھی ختم کرتا تھا، تاکہ جو میرے مخالفین ان کی نئی نسل پیدا نہ ہو۔ کس طرح؟ بیٹوں کو ذبح کر رہا ہے، جب بیٹے ذبح ہوں گے تو نسل رہے گی نہیں رہے گی، نئی نسل کو بھی ذبح کر رہا ہے، اور عورتوں کو بھی اپنی خدمت میں لگا رہا ہے، یعنی ایسا فسادی تھا کہ اس میں کوئی خیر کا پہلو نہیں تھا۔ چلو بڑے سے بڑا دشمنوں کوئی ایک خوبی ہوتی ہے، یہ سراپا بدبخت تھا، سراپا شر اور فسادی تھا، اس میں کوئی خیر کی بات نہیں تھی۔ نرید ان نمن علی الذین استضعفوا، بیان احسانات، بیان احسانات، اور ہم نے ارادہ کیا ان نمن، کہ ہم احسان کریں۔ نمبر ایک، ہم یہ کہ تم پر احسانات کریں نا، آگے آ رہا ہے، تو ہم احسان کریں علی الذین استضعفوا فی الارض، ان لوگوں پر جو کمزور کر دیے گئے تھے زمین میں، جو کمزور کر دیے گئے تھے زمین میں، ارض کے نیچے مصر، جو مصر کی زمین میں کمزور کر دیے گئے تھے، ہم ان پر احسان کریں۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اب یہ احسان نمبر ایک یہ ہے، پہلا احسان کہ ہم بنائیں ان کو پیشوا، ہم بنائیں ان کو پیشوا، بریکٹ میں دینی پیشوا، دینی پیشوا ہم ان کو بنائیں۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، نمبر دو، اور ہم انہیں وارث بنا دیں، بریکٹ میں مصر کا، ہم انہیں اس مصر کی زمین کا وارث بنا دیں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، نمبر تین، اور ہم اقتدار دیں انہیں زمین میں، مصر میں، ہم اس مصر کی زمین کا اقتدار دیں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، نمبر چار، اور ہم دکھائیں فرعون اور حامان، وَجُنُودَهُمَا، اور ان دونوں کے لشکر کو، منہم، ان کمزوروں کے ہاتھوں، لکھیں ان کمزوروں کے ہاتھوں، ما کانوا یحذرون، جس سے وہ ڈرتے تھے، ان کمزوروں کے ہاتھوں جس سے وہ ڈرتے تھے۔ دیکھیں ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے چار احسانات بیان فرمائے کہ بنی اسرائیل، ہم نے تم پر پہلا احسان یہ کیا کہ ہم نے تمہیں پیشوا بنا دیا، کہ ہم نے تمہیں دینی مقتدا بنا دیا۔ دوسرا ہم نے احسان کیا، ہم نے تمہیں مصر کی زمین کا وارث بنا دیا، فرعون اور اس کے ماننے والوں کو غرق کر دیا، اور مصر کی زمین ہم نے تمہارے لیے رکھ دی۔ نمبر تین، ہم نے تمہیں زمین مصر پہ اقتدار دیا، اس کے بعد تمہاری حکومت آ گئی، اقتدار آ گیا،
فرعون اپنے جاہ و جلال اور سلطنت کے ساتھ ختم ہو گیا۔ اور نمبر 4، تاکہ ہم دکھائیں فرعون اور حامان اور اس کے لشکروں کو کہ جن کو تم نے کمزور کیا تھا انہی سے اب وہ ڈرتے تھے، خطرہ رکھتے تھے ان سے۔ جن کو کمزور کیا تھا نا وہی بنی اسرائیل تھے، جن کو انہوں نے کمزور کیا تھا انہی کے ذریعے اب ہم دکھائیں گے اپنی قوت طاقت۔ وہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پھر فتح دے دی، غلبہ دے دیا، اور اللہ نے فرعون کو اور ان کو ہلاک کر دیا۔ تو وہ جس بات سے ڈر رہے تھے اللہ نے وہی کیا۔ وہ ڈرتے یہ تھے کہ کوئی بچہ ایسا پیدا ہوگا جو ان کی سلطنت کے لیے خطرہ ہوگا۔ فرعون اور حامان اور یہ ماننے والے وزراء اس سے ڈرتے تھے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو ان کی سلطنت کے لیے خطرہ ہوگا، تو نجومیوں نے کہا تم بچوں کو ذبح کر دو۔ تو جس سے وہ خطرہ سمجھتے تھے، جس کو وہ کمزور کر رہے تھے، ہم نے اسی بچے کو پیدا بھی کیا، اور آگے آ رہا ہے فرعون کے گھر میں ہم نے اس کی نشو نما اور پرورش بھی کی، اور اسی کے ہاتھوں پھر ہم نے فرعون کو غرق بھی کیا کہ تو جس کو مٹانا چاہ رہا ہے ہم اس کی پرورش تیرے گھر میں کر کے دکھائیں گے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، تفصیل قصہ، یہاں سے اب واقعے کی تفصیل آ رہی۔ اور ہم نے وحی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف، لکھے مراد الہام کیا۔ یہاں وحی لغوی معنی میں ہے، کیونکہ عورتوں کی طرف اصطلاحی وحی نہیں آئی، وحی تشریعی عورتوں کی طرف نہیں آئی، اللہ نے وہ صرف مردوں پہ نازل کیے۔ یہاں وحی سے مراد الہام، اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا۔ بریکٹ میں لکھے مراد تسلی اور بشارت، اللہ نے دل میں ڈال دی، یعنی اللہ نے ان کو دلی طور پر تسلی دے دی، دلی طور پر اللہ نے ان کے دل میں بشارت ڈال دی، دل کو اللہ نے ان کے مضبوط کر دیا۔ ورنہ یہ تو بڑے جگر والی بات ہے کہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو صندوق میں ڈال دے، تو ماں تو نہیں کر سکتی۔ تو یہ اللہ نے اس کے دل کو مضبوط کر دیا تھا، اسے یہ ہمت دے دی کہ اس نے اپنے بچے کو صندوق میں ڈالا۔ ہم نے کہا ان ارضعیہ، کہ تو دودھ پلا اس کو، اپنے بچے کو دودھ پلا۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور جب تجھے ڈر ہو اس پر، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو ڈال دینا اس کو دریا میں۔ وَلَا تَخَافِي، اور تو مت ڈرنا، نیچے لکھے من الغرق، ڈوبنے سے۔ وَلَا تَحْزَنِي، غمگین نہ ہونا، من الفراق، جدائی سے، غمگین نہ ہونا جدائی سے، ڈرنا نہیں غرق ہونے سے۔ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، اور یقیناً ہم لوٹائیں گے اسے آپ کی طرف۔ وعدہ خداوندی، تو یہ پہلا وعدہ ہے، ہم یقیناً لوٹائیں گے اسے تیری طرف۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، وعدہ نمبر 2، دوسرا وعدہ، اور ہم بنانے والے ہیں اسے رسولوں میں سے، اسے رسولوں میں سے، بریکٹ میں اپنے وقت پر، اپنے وقت پر، بچپن میں تو نبوت نہیں دی بلکہ نبوت دی اپنے وقت پر، جب وقت آئے گا تو ہم اسے رسول بنا دیں گے۔ دیکھیں یہاں موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اللہ نے بات ڈال دی کہ تم اس کو پہلے اب دودھ پلاؤ۔ چند دن انہوں نے دودھ پلا دیا، اور اب جب حکم دل میں ڈالی بات کہ اب اس کو ایک اس میں ڈال کر صندوق میں، دریا میں ڈالو، تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بڑی پریشان ہو رہی تھی، ڈر رہی تھی ڈوبنے سے، بچہ تو ڈوب جائے گا، تو کہا لا تخافی، ڈوبنے سے مت ڈرو۔ غم ہو رہا تھا، بچہ تو مجھ سے جدا ہو رہا ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، تو کہا ولا تحزنی، جدائی کی وجہ سے پریشان بھی نہ ہو، اور کہا ہم تجھے یہ واپس لوٹا بھی دیں گے، اور ہم اس کو مستقبل میں رسول بھی بنائیں گے، یعنی یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ تو وقت کا پیشوا اور مقتدی ہے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، پس اٹھا لیا اس کو فرعون کے گھر والوں نے۔ آل فرعون مراد فرعون کے گھر والوں نے اٹھا لیا، حضرت آسیہ نے، فرعون کی بیوی تھی حضرت آسیہ، اس نے اٹھا لیا۔ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، لام عاقبت ہے، تاکہ ہو جائے موسیٰ ان کے لیے دشمنی اور باعث غم، باعث دشمنی اور باعث غم ہو جائے۔ اور یقیناً فرعون اور حامان اور ان دونوں کا لشکر کانو خاطئین،
اور تھے وہ لوگ خطا کار، تھے وہ خطا کار۔ دیکھیں یہاں فرمایا کہ جیسے ہی دریا میں ڈال دیا، اب وہ تو یا تو دریا کی نہر فرعون کے محل کے قریب سے گزر رہی تھی، تو اب وہ وہاں باہر نکلے ہوئے تھے اتفاق سے کہ پانی دیکھ رہے تھے، تازہ ہوا لگا رہے تھے سیر و سیاحت کے لیے، تو یہ صندوق تیرتا ہوا نظر آیا پانی میں۔ تو اب انہوں نے فوراً کہا دیکھ کے اٹھاتے، جیسے اٹھایا کھولا تو پیغمبر تو ہوتا ہی خوبصورت ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ تھا ہی بڑا خوبصورت، حسین اور جمیل تھے، تو فوراً اٹھا لیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو آگے بنانا تھا ان کے لیے باعث دشمنی اور باعث غم۔ باعث دشمنی کے آگے جب اس کو نبوت ملی تو فرعون اب موسیٰ علیہ السلام کا دشمن بن گیا تھا نا، کہ جس بچے کو یہ اٹھا رہے تھے اب آگے امید رکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا اور ہمارے مستقبل کا سہارا بنے گا، اور وہی ہوا کہ وہ بچہ سہارا نہیں، انہی کے اقتدار کے زوال کا ذریعہ بن گیا۔ تو ہم یہ ان کو دشمنی کے لیے اور اس کے لیے باعث غم بنائیں گے۔ یقیناً فرعون اور حامان اور اس کا پورا لشکر اس میں کیا تھے؟ خطا کار تھے۔ خطا کار تھے، بریکٹ میں لکھیں کہ دشمن کو گھر میں پال رہے ہیں، دشمن کو گھر میں پال رہے ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام اب ان کا دشمن ہے اور یہ ان کو اپنے گھر میں پال رہے ہیں، تو وہ تھے اس میں بڑے خطا کار۔ یعنی اس بچے کو اٹھا کر اپنے حق میں انہوں نے غلطی کی، لکھیں اس بچے کو اٹھا کر انہوں نے اپنے حق میں غلطی کی، اور یہ بچہ ان کے زوال کا سبب بنا، اور یہ بچہ ان کے زوال کا سبب بنا۔ تو یعنی انہوں نے تو اٹھایا تھا کہ یہ ہمارے لیے ذریعہ بنے گا ہماری راحت کا، اور وہی بچہ ان کے زوال کا ذریعہ بنا، تو وہ خطا کار تھے۔ یعنی بظاہر بچے کو پال رہے، حقیقت میں اپنے دشمن کو پال رہے۔ اور یہ نمبر 2 دوسرا مطلب ہے کانو خاطئین، فرعون، حامان اور یہ سارے خطا کار تھے، مراد کفار تھے، مراد یہ سارے لوگ کافر اور گناہ گار تھے۔ دوسرا مفہوم کیا ہے؟ کہ فرعون اور حامان اور جتنے اس کے لشکر ہیں یہ سارے خاطئین یعنی گناہ گار تھے، سارے کے سارے کفار تھے۔ وقالت امرأۃ فرعون، اور فرعون کی بیوی نے کہا، نیچے لکھیں آسیہ، قرۃ عین لی ولک، کہ یہ ٹھنڈک ہے میری آنکھوں کی بھی اور تیری آنکھوں کی بھی۔ فرعون سے کہا، تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام بچے تھے، نہایت خوبصورت تھے، اور عورت کو بچوں پر محبت جلدی آتی، اور خاص طور پہ جب اپنی اولاد نہ ہو اور دوسرا کوئی ایسا بچہ مل جائے تو فوراً جلدی گود لے لیتی ہے۔ تو اب فوراً کہا یہ تو میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور تمہاری بھی، لا تقتلوہ، اسے قتل مت کرو۔ دیکھیں حضرت آسیہ نے کہا نا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور واقعی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوا بھی کہ حضرت آسیہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئیں۔ تو جب عورت پیغمبر پر ایمان لے کر آ گئی تو پیغمبر ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گیا، تو انہوں نے صدق دل سے اٹھایا تھا، صدق دل سے جملہ کہا تھا، اللہ نے جملے کو ان کے حق میں سچا کر دیا کہ واقعی اللہ نے اس کو ایمان کی توفیق دے دی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے انسان کے ہاتھ میں اقتدار تو آ جاتا ہے، سلطنت، لیکن لوگوں کے دل اس کے اختیار میں نہیں آتے۔ فرعون کے پاس سلطنت تھی لیکن اپنی بیوی کو ایمان لانے سے روک نہیں سکا، اپنی بیوی ایمان نہیں لائی، اپنی باندی ماتحت ایمان نہیں لائی، ساری دولت آزما گیا، ہر حربہ آزما گیا، ہاتھ اور پاؤں میں کیل اس نے ٹھوک دیے، لیکن پھر بھی وہ لوگ ایمان پہ کیا رہے؟ مستحکم رہے۔ تو اس نے کہا لا تقتلوا قتل ان ينفعنا، امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس سے نفع دے دے، او نتخذہ ولدا، یا ہم بنا لیں اس کو اپنے لیے بیٹا، وہم لا یشعرون، اور وہ نہ جانتے تھے اس کے انجام کو، اور وہ نہ جانتے تھے اس کے انجام کو، یعنی وہ تو سمجھ رہے تھے کہ چلو ٹھیک ہے بیٹا بنا لیں گے کام آئے گا، انہیں نہیں معلوم تھا مستقبل میں کہ یہ ہمارا بیٹا نہیں ہوگا، یہ تو وقت کا پیغمبر ہے، دعوت دے گا، ہم نہیں مانیں گے، ہلاکت کا ہمارے لیے ذریعہ یہ بن جائے گا۔
وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل بے قرار، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا۔ ان کادت لتبدی، ان بمانے ان نہ کے، یقیناً قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دیتی بھی، وہ ظاہر کر دیتی اس بات کو کہ یہ ان کا بیٹا ہے، انہوں نے صندوق میں ڈالا ہے۔ لولا اور ربطنا علی قلبہا، اگر ہم نے مضبوط نہ کیا ہوتا اس کے دل کو، اگر ہم نے اس کے دل کو مضبوط نہ کیا ہوتا تو وہ ظاہر کر دیتی۔ لتکون من المؤمنین، تاکہ ہو جائے وہ یقین کرنے والوں میں سے، ہو جائے یقین کرنے والوں میں سے۔ مؤمنین کے نیچے الموقنین بوعد اللہ، الموقنین بوعد اللہ، تاکہ وہ اللہ کے وعدے پر یقین کر لے۔ دیکھیں یہاں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا تھا نا، اب چونکہ جیسے بچے کو ڈالا تو اب اپنی بیٹی کو تو پیچھے بھیجا، جیسے آگے آ رہا ہے تو پیچھے پیچھے جا دیکھیے صندوق کہاں جاتا ہے، لوگ بچے کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اب بیٹی تو پیچھے پیچھے دور سے دیکھ رہی ہے صندوق کہاں جا رہا ہے، کون اٹھا رہا ہے، اجنبی بن کر، لیکن ماں کا دل تو بے قرار ہے نا ادھر، تو قرآن نے یہی لفظ لایا فارغہ، بے قرار۔ قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دیتی، ماں سے تو بات برداشت نہیں ہوتی تو جیسے اٹھایا وہ بول دیتی، لیکن ہم نے اس کے دل کو مضبوط کر دیا، یعنی اس کو ہم نے دلی صبر دے دیا، دلی اطمینان دے دیا، زبان پہ اس کے ہم نے تالا لگا دیا کہ اب وہ بولے نہیں، دلی صبر دے دیا۔ کیوں؟ تاکہ وہ ہو جائے یقین کرنے والوں میں سے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، کیا وعدہ؟ کہ ہم تیری گود میں دوبارہ اس کو لوٹائیں گے، پیچھے وعدہ کیے نا، ہم تیری گود میں دوبارہ اس کو لوٹائیں گے، تاکہ وہ اللہ کا وعدہ سچا ہو جائے، اسے بولنے کی ضرورت نہیں۔ وقالت لأختہ قصیہ، وقالت کا فاعل موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا، لأختہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن، بہن کا نام تھا مریم، موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم سے کہا، قصیہ، تو پیچھے پیچھے جا اس کے، تو پیچھے پیچھے جا اس کے صندوق کے، فبصرت بہ عن جنوب، اور پس تو دیکھتی رہے اس صندوق کو دور سے، پس وہ دیکھتی رہے صندوق کو دور سے، وہم لا یشعرون، اور انہیں اس کا پتہ نہ ہو، انہیں اس کا پتہ نہ ہو، یعنی فرعون اور اس کے درباریوں کو اس کا پتہ نہ چلے، فرعون اور اس کے درباریوں کو اس کا پتہ نہ چلے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہے، بریکٹ میں لکھے، فرعون اور اس کے درباریوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہے۔ اب یہ دور دور سے دیکھ رہی ہے، لیکن ان میں کسی کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ اس کا اس بچے کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، اور ہم نے، لغوی معنی تو ہے بند کر دیا موسیٰ پر دائیوں کے دودھ کو اس سے پہلے، لغوی معنی تو ہے ہم نے حرام کر دیا موسیٰ پر دائیوں کا دودھ اس سے پہلے، مراد یہاں منہ بند کر دیا، حرمنا بریکٹ میں، منہ بند کر دیا، علیہ موسیٰ پر، مراضع دودھ پلانے والیوں کا، دودھ پلانے والیوں کا دودھ ہم نے موسیٰ پر حرام کر دیا، بریکٹ میں یعنی موسیٰ علیہ السلام کا منہ بند کر دیا، تو لکھیں یہ حرمت تکوینی تھی، یہ حرمت تشریعی نہیں ہے۔ تشریعی تو ہوتا ہے کہ آدمی مکلف ہو نا، ابھی تو وہ بچے تھے، وہ مکلف نہیں تھے، تو اس لیے یہ حرمت تکوینی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کا منہ بند ہے۔ ہر عورت اپنے عورتیں آ رہی ہیں، اب وہ سب اعزاز چاہتی تھی، بھئی فرعون نے جس بچے کو گھر رکھا ہے تو ہم اس کے بچے کو ہم دودھ پلائیں، تو عورتیں آتی، ہر ایک اپنے سینے کے ساتھ لگاتی، موسیٰ علیہ السلام کا منہ زبردستی کھولتی اور اپنا سینہ اس کے منہ میں دیتی، لیکن موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں پیتے تھے، تو ہم نے حرام کر دیا تھا، یعنی ان کے منہ کو ہم نے بند کر دیا تھا کہ وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہے۔ فقالت، اب کہا موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم نے، هل ادلکم علی اہل بیت، کیا میں رہنمائی نہ کروں تمہاری ایسے گھر کی طرف، یکفلونہ لکم، جو پرورش کریں گے اس بچے کی تمہارے لیے، پرورش کریں گے اس بچے کی تمہارے لیے، وہم لہ ناصحون، اور وہ اس بچے کے بڑے خیر خواہ بھی ہوں گے، بچے کے خیر خواہ ہوں گے۔ تو بات ٹھیک تھی، کیونکہ ماں ہے تو ماں جیسی پرورش کرتی ہے کوئی اور
نہیں کر سکتے. اور دائیاں تو پیسوں کے لیے کریں گی، وہ تو ماں ہونے کی وجہ سے کرے گی، تو اس میں زیادہ شفقت ہوگی، خیر خواہی ہوگی. فرددناہ الی امہ، پہلے وعدے کا ایفا، پہلا وعدہ کیا تھا کہ ہم لوٹائیں گے نا تیری طرف. دیکھیں قرآن نے پہلا وعدہ کیا تھا انا رادوہ الیک، ہم لوٹائیں گے تیری طرف، تو ہم نے لوٹا دیا موسیٰ علیہ السلام کو الی امہ، اس کی ماں کی طرف، کئی تقر عینھا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. تو جب ماں بچے کو دیکھتی ہے تو آنکھ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. تو مائیں پیسوں اور دولت سے ان کی آنکھیں نہیں ٹھنڈی ہوتی، کس سے؟ اولاد سے ٹھنڈی ہوتی. اور جب اولاد فراق کے بعد آ جائے، جدائی کے بعد آ جائے، بظاہر موت کے منہ سے دوبارہ نکل کر آ جائے، تو آنکھ اور ٹھنڈی ہو جاتی ہے. ولا تحزن، اور تو غمگین نہ ہو. ماقبل میں تھا نا غم اسے کس پر تھا؟ غم اسے تھا جدائی پر. تو کہا اب کوئی غم نہیں ہوگا، اب تیرے سے یہ جدا نہیں ہوگا، تیرے پاس ہے. وَلِتَعْلَمَ، اور تو جان لے، عین الیقین، عین الیقین، جان لے، ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ برحق ہے. اللہ نے وعدہ کیا تھا نا کہ ہم لوٹائیں گے، تیرے بچے کو کوئی نہیں مار سکتا، قتل نہیں ہوگا. تو ہم نے تیری گود میں دوبارہ لوٹایا تاکہ تو آنکھوں سے دیکھ لے. عین الیقین، مشاہدہ. پہلے تھا علم الیقین، اب کیا ہے؟ عین الیقین. اللہ کی برائے ایفائے عہد ثانی، تمہید برائے ایفائے عہد ثانی. اور جب موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے اپنی جوانی کو، واستویٰ، اور توانا ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے اپنی جوانی کو، واستویٰ، اور توانا ہو گئے. بریکٹ میں جسمانی اور عقلی اعتبار سے قوہ مکمل ہو گئی، جسمانی اور عقلی اعتبار سے قوہ مکمل ہو گئی. آتیناہ حکما و علما، ہم نے دے دیا انہیں حکمت اور علم. حکمن کے نیچے نبوت، اور علمن کے نیچے اسرار شریعت، شریعت کے احکامات. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو. دیکھیں اس آیت میں فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے اپنی عمر کی سختی کو، اشدہ، عمر کی سختی مراد جوانی ہے. اب اس سے کتنی سال کی عمر مراد ہے؟ بعض کی رائے یہ ہے کہ 33 سال کی عمر ہے، کہ 33 سال کی عمر میں جا کر انسان کا جو جسم ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے. جتنا اس میں بڑھنا ہوتا ہے بڑھ جاتا ہے، پھر اس کے بعد مزید جسم میں کوئی تبدیلی اور تغیر نہیں آتا. اور یہ نمبر 2، اشدہ سے مراد 40 سال کی عمر ہے، کہ اس عمر کو پہنچ کر انسان کی عقل بالکل مکمل ہو جاتی ہے. واستویٰ، اور توانا ہو گئے. استوا کا معنی تو لغوی ہوتا ہے سیدھا ہونا، مراد جسمانی اور عقلی اعتبار سے تمام قوہ مکمل ہو گئی. یعنی جسمانی اعتبار سے بھی جتنا جسم نے بڑھنا تھا نشو و نما کے لحاظ سے وہ بھی مکمل ہو گیا. عقلی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے عقل بھی کامل عطا فرما دی، فہم و فراست، دانائی اور سمجھ بھی بھرپور عطا کر دی. آتیناہ حکما، پھر ہم نے عطا کیا انہیں نبوت، و علما، اور اسرار شریعت، مراد شریعت کے احکامات اب ہم نے دیے. اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، اور موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے شہر میں. اعلیٰ بمانے فی کے ہے، داخل ہوئے شہر میں ایسے وقت میں، غفلۃ من اہلہا، کہ اس کے باشندے غفلت میں تھے. ایسے وقت میں کہ شہر کے باشندے غفلت میں تھے. بریکٹ میں یا دوپہر کا وقت تھا یا رات کا وقت تھا. عموماً دوپہر کے وقت میں لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں، قیلولہ، یا رات کا وقت ہو تو لوگ اس میں آرام کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایسا وقت تھا کہ رش نہیں تھی، ازدحام نہیں تھا، سڑکیں
اور گراؤنڈ راستے خالی تھے۔ فوجد فیہا رجلین، موسیٰ علیہ السلام نے پایا اس شہر میں دو آدمیوں کو، یقتتلان، وہ دونوں لڑ رہے تھے۔ ھذا من شیعتہ، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے گروہ میں سے تھا ایک، وھذا من عدوہ، اور دوسرا دشمن کے گروہ میں سے تھا۔ ایک موسیٰ علیہ السلام کے گروہ اور جماعت میں سے تھا، اور دوسرا دشمن فرعون کے گروہ میں سے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی جماعت بنی اسرائیل، تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے اور ایک اسی بنی اسرائیل میں سے تھا، اور دوسرا فرعون کی جماعت اور گروہ میں سے تھا، قبطیوں میں سے تھا۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ، پس مدد طلب کی موسیٰ علیہ السلام سے جو اس کے گروہ میں سے تھا۔ ہو ضمیر موسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہے، پس مدد طلب کی موسیٰ علیہ السلام سے اس نے جو موسیٰ علیہ السلام کے گروہ میں سے تھا، علی الذی من عدوہ، اس کے برخلاف جو ان کے دشمن کے گروہ میں سے تھا، اس کے برخلاف جو ان کے دشمن کے گروہ میں سے تھا۔ فوقظہ موسیٰ، پس موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا اسے، فوقظہ مکہ مارا اسے، فقضى علیہ، تو اس کا کام پورا ہو گیا، تو اس کا کام ہی پورا ہو گیا۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ھذا، نیچے قتل، یہ قتل من عمل الشیطان، یہ شیطان کے عمل میں سے ہے، انہ عدو مضل مبین، اور یقیناً یہ شیطان تو انسان کا کھلا اور صریح گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ یہ تو ایسا دشمن ہے جو انسان کو واضح طور پر گمراہ کر دیتا ہے، ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے، اب اس وقت تک موسیٰ علیہ السلام کو نبوت نہیں ملی، بات سمجھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اب شہر میں داخل ہوئے ہیں، اور انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، اور وقت بھی غفلت کا ہے کہ لوگ موجود نہیں ہیں، یا لوگ سوئے ہوئے تھے، دوپہر کا وقت تھا یا رات کا وقت تھا۔ اب ایک ان میں وہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے گروہ یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا، اور دوسرا فرعون کی جماعت میں سے تھا۔ تو مدد اس نے طلب کی جو موسیٰ علیہ السلام کی جماعت میں سے تھا کہ یہ میرے اوپر بلا وجہ ظلم کر رہا ہے، آپ میری مدد کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے آ کر لڑائی چھڑائی، دونوں سے کہا بھئی مت لڑو، درمیان میں آئے، لڑائی چھڑائی، صلح کرنے لگے، دونوں کو ہٹا رہے تھے۔ لیکن وہ جو فرعون کے قبیلے میں سے تھا وہ بات ہی نہیں مانتا تھا، حضرت اس کو پیچھے کرتے، بھئی چھوڑ دو، پیچھے ہو جاؤ، وہ آ گیا تھا، پھر آتا، حضرت نے پھر پیچھے کیا لیکن وہ نہ مانا، تو لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے، تو حضرت نے ایک اس کو مکہ مار دیا، تو فوقظہ موسیٰ علیہ السلام نے مارا اس کو مکہ، فقضى علیہ، تو اس کا کام پورا ہو گیا، تو جیسے ہی مارا تو وہ نیچے گرا اور مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا، ھذا من عمل الشیطان، یہ قتل شیطان کے عمل میں سے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر وقت اللہ کے ساتھ بڑا مضبوط تعلق ہوتا ہے، تو دیکھیں فوراً کہا، یا اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، اور یہ شیطان نے مجھ سے یہ فعل کروا دیا، اور میں نے اپنے اوپر ظلم کر دیا، اے اللہ تو میرے اس گناہ کو معاف فرما دے۔ یہاں پہلی بات دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے قصداً اس کو قتل نہیں کیا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام لڑائی چھڑا رہے تھے، اور لڑائی چھڑانے کے دوران بسا اوقات ضرورت پڑتی ہے، ایک کو دھکا دیا جاتا ہے، دوسرے کو دھکا دیا جاتا ہے، لڑائی کے دوران ایک آدھ تھپڑ مار دیا جاتا ہے، غصہ کیا جاتا ہے، تو جب کوئی درمیان میں آتا ہے اور لڑائی وہ نہ چھوڑ رہے ہوں تو ایسا کوئی بھی فعل کیا جاتا ہے، اس کا مقصد دوسرے کو جان سے مار دینا نہیں ہوتا، بلکہ اس لڑائی پر کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوشش کی، سمجھایا بھی، پیچھے بھی کیا، لیکن وہ نہ ہوا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا اسے ایک مارنا مقصد تھا کہ یہ غصے کی وجہ سے پیچھے ہٹ جائے، لیکن اس کا وقت پورا تھا، تو وہ مکہ سبب بن گیا اس کی موت کا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا یہ قتل عمد نہیں ہے، قتل عمد نہیں ہے، قصداً نہیں ہے، بلکہ خطأ ہے۔ اور پھر یہاں قتل بھی جس کو کیا ہے وہ فرعون کے لشکر میں سے ہے، فرعون کے ماننے والوں میں سے حربی کافر ہے، اور حربی کافر کو اگر کوئی مار دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ مسلمان نہیں تھا بلکہ حربی تھا، اس لیے انہوں نے اس کو مار دیا۔
تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کا قتل تو جائز ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام استغفار کیوں کر رہے ہیں اور اللہ سے معافی کیوں طلب کر رہے ہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اگرچہ وہ حربی کافر تھا لیکن وہ امن سے رہ رہا تھا، تو جب کوئی غیر مسلم بھی ہو اور ملک میں امن سے رہ رہا ہو اور ملک کے اندر ہو تو پھر وہاں اس کا قتل درست نہیں ہوتا۔ پھر قانونی طور پر اگر وہ بات ثابت ہو جائے تو قاضی وقت کے فیصلے کے بعد حکم ہوتا ہے۔ تو وہ چونکہ وہاں کا باشندہ تھا اور وہ رہ رہا تھا اور وہاں حکومت بھی انہی لوگوں کی تھی، فرعون ہی کی حکومت تھی، سرپرستی بھی انہی کی تھی، تو اگرچہ بظاہر موسیٰ علیہ السلام کو اسے مارنا گناہ نہیں ہے، قتل نہیں ہے کیونکہ لڑائی چھڑائی ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہوتا ہے، اگر ان سے کوئی خلاف اولا کام بھی سرزد ہو جائے پھر بھی وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، کہیں ہم سے گناہ نہ ہوا ہو، اس لیے فوراً انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ اس سے پتہ چلا انبیاء علیہ السلام بڑے طاقتور ہوتے ہیں، جتنا انسان کا ایمان طاقتور ہوتا ہے اتنا اس کے جسم میں بھی طاقت زیادہ ہوتی ہے، جتنی روحانیت مضبوط ہوتی ہے اتنی قوہ زیادہ ہوتی ہے، جتنا تعلق مع اللہ قوی ہوتا ہے اتنا انسان کی ہیبت اور رعب زیادہ ہوتا ہے، اور جتنا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے اتنا اس کے ساتھ روحانی طور پر اللہ کی غیبی نصرت اور مدد ہوتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ مارا اور دوسرے کا کام پورا ہو گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھیں یہ نہیں کہا کہ تو شیطان نے کیا، اپنے آپ کو بری نہیں کیا، بلکہ فوراً کہا ھذا من عمل الشیطان، یہ مجھ سے اچھا کام نہیں ہوا بلکہ یہ تو شیطان کی طرف سے ہوا ہے۔ معلوم ہوا برے کام کی نسبت شیطان کی طرف کی جائے گی، اور کہا یقیناً یہ شیطان تو واضح دشمن ہے کہ جس نے یہ کام کروا دیا، یعنی مقصد تھا اگر میں مکہ نہیں مارتا تو اچھا تھا، ویسے ہی کوشش کر لیتا پیچھے ہو جاتے، تو یہ شیطان نے مجھے ابھارا کہ میں غصہ کروں اس کو ڈراؤں، تب میں نے مکہ مار دیا۔ تو یعنی مکے سے پہلے بھی قتل سے چھوٹے فعل پر بھی کام ہو سکتا تھا، تو میں نے اس کو مکہ کیوں مارا جس سے قتل ہوا، اس پر مجھے شیطان نے گویا ابھار دیا، اور شیطان تو انسان کا بڑا دشمن۔ قال رب انی ظلمت نفسی، فوراً کہا اے اللہ میں نے اپنے نفس پہ ظلم کر لیا، فاغفر لی، پس تو میرے گناہ کو معاف کر دے، فغفر لہ، پس اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی خطا کو معاف کر دیا، انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً اللہ بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیسے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا، یہ تو الہام ہوا، اس سے آپ کو پتہ چل گیا، اور یہ کوئی غیبی خواب اور غیبی کوئی بات القاء ہوئی جس سے آپ کو معلوم ہو گئی، یا وحی آنے کے بعد جب آپ کو نبوت ملی، مدین کے سفر سے جب آپ واپس آئے آپ کو نبوت ملی ہے، تو اس کے بعد آپ کو وحی کے ذریعے پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سابقہ جو خطا ہے اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا جب بھی کوئی خطا ہو تو آدمی فوراً رجوع الی اللہ کرے، اور جب بھی انسان رجوع کرتا ہے رب العالمین فوراً معاف فرما دیتے ہیں۔ اب یہاں پر فا آیا جو تعقیب مع الوصل کے لیے، جیسے انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا اللہ نے فوراً ان کی خطا کو معاف کر دیا۔ قال رب بما انعمت علی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب تو نے میرے اوپر انعام کیا، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، پس میں نہیں بنوں گا مددگار مجرموں کا، میں نہیں بنوں گا مددگار مجرموں کا۔ اے اللہ تو نے میرے اوپر انعام کیا، انعامتا کے نیچے نمبر 1 مغفرت کہ یا اللہ تو نے میرے گناہ معاف کر دیے، نمبر 2 اخفاء خبر قتل، اور اللہ تعالیٰ نے قتل کی خبر کو بھی مخفی رکھا، لوگوں میں عام چرچا نہیں ہوا، کسی کو پتہ نہیں چلا کہ اس قبطی کو موسیٰ علیہ السلام نے مارا ہے، صرف اسی بنی اسرائیلی کو پتہ تھا، موسیٰ علیہ السلام نے جس کی حمایت کی تھی اس کو پتہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کو تھا، باقی یہ خبر ابھی پھیلی نہیں تھی۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کہا یا اللہ تو نے میرے اوپر بڑا انعام کیا، احسان کیا، تو میں آج کے بعد کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ، پس صبح ہوئی، پس موسیٰ علیہ السلام تھے شہر میں، خائفاً ڈرتے ڈرتے، یترقب حالات کا جائزہ لیتے ہوئے، لغوی معنی تو ہوتا ہے انتظار کرنا،
لیکن مراد یہاں انتظار کرنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام حالات کا جائزہ لیتے رہے۔ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ، پس ناگہاں اچانک مدد مانگی اس شخص نے، بالامسی، جس نے گزشتہ کل بھی مدد طلب کی تھی۔ پس ناگہاں مدد طلب کی اس شخص نے جس نے گزشتہ کل بھی مدد طلب کی تھی۔ یستصرخہ، وہ موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کرنے لگا۔ پس وہ موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کرنے لگا۔ قال لہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انک لغوی مبین، یقیناً تو کھلم کھلا شریر ہے، تو کھلم کھلا شریر ہے، یعنی تو واضح بھٹکا ہوا ہے، واضح بھٹکا ہوا ہے، یعنی بڑا جھگڑالو آدمی ہے۔ کل بھی جھگڑ رہا تھا اور آج پھر تو لڑائی کر رہا ہے، معلوم ہوا تیرا کام تو جھگڑنا ہی ہے۔ یعنی وہی آدمی جس کا کل موسیٰ علیہ السلام نے جھگڑا ہو رہا تھا، دفاع کیا اور قبطی کو مارا اور وہ مر گیا، آج دیکھا پھر وہی بنی اسرائیلی دوسرے سے لڑ رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ حضرت دیکھو یہ میرے سے لڑ رہے، آؤ میری مدد کرو۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام تو پہلے قتل کی وجہ سے ذرا خوف زدہ تھے کہ بات کسی کے سامنے نہ آئے، تو خائفاً ڈر بھی رہے تھے۔ تو یہ ڈر طبعی اور بشری طور پر تھا، جو نبوت کے خلاف نہیں ہوتا، بشری طور پہ یہ خوف تھا، اور حالات کا جائزہ لے رہے تھے کہ اب میں کیا کروں۔ تو اب راستے سے گزر رہے تھے تو اچانک وہی آدمی جس نے کل گزشتہ مدد طلب کی تھی، آج پھر یستصرخہ، موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کر رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یقیناً تو واضح جھگڑالو آدمی ہے، تو کھلم کھلا شریر ہے، تیرا کام ہی جھگڑے کرنا ہے۔ فلما ان اراد ان یبطش بالذی، جب ارادہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ وہ پکڑ لے اس کو، وہ عدو لہما، کہ جو دشمن ہے ان دونوں کا، جو دشمن تھا ان دونوں کا۔ دیکھیں اب وہ بنی اسرائیلی جس کے ساتھ لڑ رہا تھا وہ دونوں کا دشمن تھا، وہ اس بنی اسرائیلی کا بھی دشمن تھا، وہ قبطی دوسرے دن جس سے لڑائی ہو رہی ہے وہ اس بنی اسرائیلی کا بھی دشمن ہے، قبطی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن ہے، کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے اور خاندان کا نہیں ہے، فرعون کی جماعت کا ہے۔ تو یہ جو دوسرا تھا وہ بھی ان دونوں کا گویا دشمن ہے، یا تو دشمن اس اعتبار سے کہ موسیٰ علیہ السلام اور وہ بنی اسرائیل میں سے تھے اور وہ فرعون کی جماعت میں سے قبطی تھا، اور یہ نمبر دو دشمن اس اعتبار سے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو ابتدا ہی سے ہدایت کی بات کرتے، لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے، تو لوگوں میں مشہور ہو گیا تھا کہ یہ لوگوں کو فرعون کی طرف نہیں بلاتے، فرعون کے مخالف ہیں، حق اور ہدایت کی دعوت دیتے ہیں۔ تو فرعون اور فرعون کے ماننے والے ابتدا سے ہی مخالف تھے، اگرچہ بھی نبوت کے واضح احکامات تو نہیں آئے، واضح احکامات تو مدین سفر سے واپسی میں آئے، جو اب آگے سفر سے واپسی میں ہوگا، لیکن ابتدا سے ہی لوگوں میں پھیلا ہوا تھا کہ یہ نئے احکامات کا حکم دیتے ہیں۔ تو اب وہ جو بنی اسرائیلی کے ساتھ لڑ رہا تھا گویا وہ دونوں کا کیا ہے، دشمن ہے۔ اب قالا یہ بنی اسرائیلی جو تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم والا تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، یا موسیٰ اترید ان تقتلنی، تو چاہ رہا ہے کہ تو مجھے قتل کرے، کما قتلت نفسا بالامس، جیسے کہ تو نے قتل کیا تھا ایک نفس کو گزشتہ کل، ان ترید الا ان تکون جبارا، تو نہیں ارادہ کرتا مگر یہ کہ تو ہو جائے ظالم زمین میں، وما ترید ان تکون من المصلحین، اور تو نہیں ارادہ کرتا اس کا کہ تو ہو جائے اصلاح کرنے والوں میں سے، تو ہو جائے اصلاح کرنے والوں میں سے۔ دیکھیں اب مدد بھی اس نے خود طلب کی بنی اسرائیلی نے، اور موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو ٹوکا کہ تیرا کام ہی جھگڑا کرنا ہے، تو بڑا لڑاکو آدمی ہے، بات بات میں لوگوں سے لڑتا ہے، تو اب وہ جس کے ساتھ جھگڑ رہا تھا اگرچہ وہ دونوں کا دشمن تھا، موسیٰ علیہ السلام کا بھی بنی اسرائیلی کا بھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو قرائن علامات سے یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ یہاں غلطی اب اس کی زیادہ ہے، یہ جو میری قوم والا ہے بنو اسرائیلی اس کی غلطی زیادہ ہے اور جو دوسرا ہے اس کی غلطی نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے تھے، اب موسیٰ علیہ السلام اس کو تنبیہ کر رہے تھے، ڈانٹ رہے تھے، تو یہ تو ڈرپوک تھا، اس نے فوراً کہا کہ بھئی تو مجھے قتل کرنا چاہ رہا ہے، حالانکہ تو نے کل تو ایک اور آدمی کو بھی
قتل کیا تھا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اپنے اس آدمی کو قتل کرنا نہیں چاہ رہے تھے، صرف اس کو ڈرایا دھمکایا، لیکن وہ تھا تو بزدل، کل اس کی آنکھوں کے سامنے ہی موسیٰ علیہ السلام کے مکے سے وہ قبطی کا کام پورا ہو گیا تھا، اس لیے یہ بنو اسرائیلی خود ڈر رہا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی مجھے غصہ کر رہے ہیں اور غصے میں ایک لگا دے تو میرا کام بھی پورا ہو جائے، اس لیے فوراً کہا کہ کل آپ نے ایک قتل کیا تھا تو اور آپ چاہتے ہو زمین میں سرکش اور فسادی بن جاؤ، آپ تو اصلاح کرنے والے نہیں ہو، آپ تو لوگوں کو قتل کر رہے ہو، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا مقصد یہ نہیں تھا۔ اب جب اس نے یہ جملہ کہا تو وہ جو دوسرا تھا جس کے ساتھ یہ لڑ رہا تھا قبطی، فرعون کے جماعت والا، اس نے سن لیا، اور اس نے جا کر فرعون کو اور ان کو بتا دیا کہ بھئی جو قاتل ہمیں نہیں مل رہا تھا، کل جو آدمی ہمارا مارا گیا وہ تو پتہ چل گیا وہ قاتل کون ہے، موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ان کے بنی اسرائیلی نے خود کہا کہ تو نے قتل کیا ہے، تو پتہ چلا کل جو ہمارا قتل ہوا بندہ اس کو موسیٰ نے قتل کیا۔ تو اب اس نے جا کر فرعون کو اور ان سب کو اس بات کی اطلاع دے دی اس نے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اب سوچنے لگ گئے کہ اب کیا کیا جائے، بات تو آگے فرعون تک پہنچ گئی، وہ تو پہلے ہی مخالف ہیں، اور جب اب ان کو پتہ چل جائے کہ اس نے ہمارا آدمی بھی قتل کیا ہے، اب تو وہ نہیں چھوڑیں گے، ان کو بہانہ مل گیا۔ اب ضرورت تھی کہ یہاں سے ہجرت کی جائے، کسی ایسے علاقے میں آدمی جائے جو علاقہ پرامن ہو اور وہاں آدمی اپنی زندگی کا وقت امن کے ساتھ گزار سکے۔ اب وجاء حسن تدبیر خداوندی، جاء رجل من اقصى المدینہ، پس ایک شخص آیا شہر کے کنارے سے، رجل کے نیچے یا شمعون یا حزقیل علیہ السلام، شمعون شین میم عین واو نون، یا حزقیل ہا زا قاف یا لام۔ تو یہ ایک شخص تھا جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کے آیا تھا، شمعون اور یا حزقیل علیہ السلام، تو یہ شہر کے کنارے سے آیا یسعی دوڑتا ہوا، قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک، اے موسیٰ یقیناً سرداروں نے مشورہ کیا ہے تیرے خلاف، سرداروں نے مشورہ کیا ہے تیرے خلاف، لیقتلوک، تاکہ وہ تجھے قتل کرے، فخرج انی لک من الناصحین، پس تو نکل جا، یقیناً میں تیرا خیر خواہوں میں سے ہوں، میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ یہ جو شمعون تھے ان کو پتہ چل گیا تھا، فرعون اپنے درباریوں سے مشورہ کر رہا تھا، یہ اس مجلس میں موجود تھے، اور یہ اگرچہ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے قدردان بھی تھے، محبت کرتے تھے، ان سے تعلق تھا، ان کو معلوم تھا یہ مصلح آدمی ہے، نیک آدمی ہے۔ اب جب انہوں نے قتل کا مشورہ کیا کہ ان کو گرفتار کرو، قتل کرنا ہے، انہوں نے بات سنی تو چھپکے سے کسی طرح آ کر موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دے دی، حضرت یہاں سے نکلو، حالات سازگار نہیں۔ فخرج منہا، پس موسیٰ علیہ السلام نکلے، منہا اس شہر سے، خائفاً ڈرتے ڈرتے، یترقب حالات کا جائزہ لیتے ہوئے، حالات کا جائزہ لیتے ہوئے، بریکٹ میں حالات کا جائزہ لیتے ہوئے یعنی کوئی پیچھا تو نہیں کر رہا، یعنی کوئی پیچھا تو نہیں کر رہا، جیسے آدمی کسی علاقے سے نکلنا چاہتا ہے تو پھر وہ دائیں بائیں دیکھتا رہتا ہے، یترقب جائزہ لیتا ہے، ادھر دیکھتا ہے ادھر، کوئی پیچھے تو نہیں آ رہا، کوئی جاسوسی تو نہیں کر رہا میری، اور ساتھ دعا کر رہے، قال رب نجنی من القوم الظالمین، اے اللہ مجھے ظالم قوم سے نجات دے دے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی ذوات قدسیہ میں اللہ نے ایک بات رکھی تھی، ہمیشہ اللہ رب العزت سے مدد مانگتے تھے، فوراً اللہ سے مدد طلب کی، یا اللہ تو ظالم قوم کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ ولما توجہ تلقاء مدین، جب موسیٰ علیہ السلام متوجہ ہو گئے مدین کی طرف، قال عسى ربی ان یہدینی، دعا کی کہ امید ہے کہ میرا رب میری رہنمائی کرے گا، سواء السبیل، سیدھے راستے کی طرف، میرا رب میری رہنمائی کرے گا سیدھے راستے کی طرف، سبیل کے نیچے مقام امن کی طرف، مقام امن کی طرف اللہ میری رہنمائی کرے گا۔ دیکھیں اب موسیٰ علیہ السلام کو راستہ پتہ نہیں ہے، اب یہ مصر سے تو جا رہے ہیں، اب کہاں جائیں، اس سے پہلے چونکہ سفر نہیں کیا اور مدین کبھی گئے نہیں، تو اب مدین کا راستہ ان کو پتہ نہیں ہے بھی اکیلے،
تو اب ساتھ زیادہ راہ، کوئی توشہ بھی نہیں، کھانا پینا بھی نہیں، اب اکیلے نکل گئے اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو ہی میری سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر، مجھے منزل تک پہنچا اور مقام امن تک پہنچا۔ اب چلتے چلتے ایسے دن بھی آئے، حالات بھی آئے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، کبھی گھاس کھا لی اور کبھی بھوکے رہے۔ پہنچ گئے بالآخر مدین۔ ولما ورد مدین، اور جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے ورد ماء مدین، مدین کے کنویں پر، مدین کے کنویں پر، وجد علیہ امۃ من الناس، تو انہوں نے پایا اس پر ایک گروہ لوگوں کا ایک گروہ پایا، یسقون، وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ وجد من دونہم امرأتین، اور انہوں نے پایا کہ دو عورتیں ہیں ان سے الگ، دونہم، دو عورتیں ہیں ان مردوں سے الگ، اور تذودان، اور اپنے جانوروں کو روکے کھڑی ہیں، اپنے جانوروں کو روک کر کھڑی ہیں، یعنی وہ دو لڑکیاں ہیں اور اپنے جانوروں کو روک کر وہاں رکی ہوئی ہیں، انتظار میں ہیں۔ قال ما خطبکما، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم کیا چاہتی ہو، تم دونوں کیا چاہتی ہو؟ قالتا، ان دونوں لڑکیوں نے کہا لا نسقی، ہم نہیں پانی پلاتی، ہم نہیں پانی پلاتی، حتی یصدر الرعاء، یہاں تک کہ واپس لے جائیں چرواہے اپنے مویشی، یہاں تک کہ واپس لے جائیں چرواہے اپنے مویشی۔ تو یصدر کا معنی واپس لے جانا، رعاء چرواہے، اور بریکٹ میں مویشی، یعنی ہم اس وقت پانی پلائیں گے جب یہ چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر لوٹ جائیں، پھر ہم اپنے جانوروں کو پلائیں گے۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، بیان عذر، اور ہمارا والد بوڑھا ہے اور بڑی عمر والا ہے، شیخٌ بوڑھا ہے، کبیر بڑی عمر والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے مدین پہنچ گئے۔ اب یہ مدین وہ جگہ تھی جہاں فرعون کی حکمرانی نہیں تھی، فرعون کی زیر سلطنت یہ علاقے نہیں تھے مدین کے۔ اب یہ وہاں اکیلے بیٹھے ہیں ایک درخت کے سائے میں، پریشان ہیں، چونکہ مسافر بھی ہیں، علاقے کے لوگوں سے واقف بھی نہیں ہے، کسی سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی جان پہچان ہے، اجنبی آدمی۔ تو ایک درخت کے نیچے بیٹھے، سامنے ایک کنواں تھا اور لوگ وہاں کنویں پر آ کر اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ تو ان دو لڑکیوں کو دیکھا، یہ دونوں دور کھڑی ہوئی ہیں اور اپنے جانوروں کو روک کے کھڑی ہوئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا بڑی حیادار لڑکیاں ہیں، تو سمجھ گئے کہ یہ پریشان کیوں کھڑی ہیں، قریب گئے، بات پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ جب تک یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی نہ پلا دیں تو ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاتے، جب یہ پانی پلا کے لوٹ جائیں گے پھر ہم جائیں گے اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے۔ اور اپنا عذر بھی بیان کیا کہ ہم لوگ گھر سے اس لیے نکلی ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی مرد موجود نہیں ہے، نہ ہمارا خاوند ہے، نہ کوئی بھائی ہے، والد ہے لیکن وہ والد بہت بوڑھا ہے اور وہ بیمار ہے، معذور ہے۔ والد تھے شعیب علیہ السلام، والد تھے شعیب علیہ السلام، تو شعیب علیہ السلام بوڑھے تھے، بڑی عمر والے تھے، تو کہا کوئی اور ہے نہیں، اس لیے مجبوری میں ہم دونوں بہنیں گھر سے نکلی۔ اب چونکہ ایک ہو تو مشکلات ہوتی ہیں، اور ایک ہو جائے تو 11 ہو جاتے ہیں، ایک اور ایک کتنے؟ 11، تو یعنی پھر حفاظت زیادہ ہو جاتی ہے، اور پھر آدمی فتنے سے اور ان تمام چیزوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ عورت سفر نہ کرے، کہیں جائے تو ساتھ کوئی اور ہو، اور اس لیے شریعت نے کہا نا ایک عورت گواہی نہیں دے، 2 عورتیں قائم مقام ایک مرد کے، کہ عموماً عورت کو گواہی دینے کے لیے کہیں قاضی کے ہاں جانا پڑے گا، کسی کے پاس، تو اگر وہ ایک ہوگی کہیں فتنے کا شکار نہ ہو، 2 ہوگی تو وہ فتنے کا شکار نہیں ہوں گی، اور اگر ایک بھول جائے گی تو دوسری بھولی ہوئی بات کو اس کو یاد دلا دے گی۔ تو بہرحال اب ان دونوں نے اپنا عذر بیان کیا۔ اب ہوتا یہ تھا کہ اس کنویں پر لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کے اوپر بڑا پتھر رکھ دیتے تھے کہ بھئی اب تاکہ کوئی کنویں میں منہ نہ ڈالے، کوئی چیز نہ گرائے۔ تو اب ایک تو پتھر کو ہٹانا بہت مشکل تھا، اب جب یہ بہنیں آئیں تو پتھر کیسے ہٹائیں، تو دوسرا یہ اس پتھر کو 8، 9، 10 آدمی اٹھا کے ہٹاتے تھے، اور اسی طرح جب وہ ڈھول ڈالتے پانی نکالنے کے لیے تو وہ ڈھول اتنا وزنی ہوتا کہ وہ پانی نہ نکلتا،
تب بھی 6 7 8 آدمی پکڑ کے کھینچتے، تب ڈھول کو باہر نکالتے، تو پتھر ہٹانا بھی بڑا مشکل تھا اور ڈھول نکالنا بھی بڑا مشکل کام تھا۔ تو اب وہاں وہ پتھر تھا، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام آگے گئے، جس پتھر کو 10 آدمی ہٹاتے تھے موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے اٹھا کر ہٹا کے رکھا، اور جس ڈھول کو وہ سارے پکڑ کے کھینچتے تھے موسیٰ علیہ السلام نے ڈھول ڈالا، ایک ہاتھ سے کھینچ کر باہر نکال دی اور لا کر ان کی سب بکریوں کو دودھ پلا دیا۔ انہوں نے دیکھا بڑا طاقتور آدمی، جہاں 10 آدمی پتھر نہ ہلا سکیں وہ اکیلے اٹھا رہے، اور وہ اتنے آدمی کھینچتے اور یہ اکیلا نکال رہا ہے پانی، اور کتنا ہمدرد ہے کہ ہم یہاں رہتے ہیں، ان لوگوں کو ہمدردی نہیں آئی جو ہمارے خاندان والے پڑوس والے ہیں، وہ دیکھ بھی رہے ان کا والد بوڑھا ہے، گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، وہ لوگ پہلے خود پلاتے ہیں اور ہمیں پیچھے کیا ہوا ہے، اور یہ مسافر آدمی ہے، ہم سے آ کر پوچھا بھی اور تعارف بھی نہیں ہے، اور ہماری اتنی خدمت بھی کی، بکریوں کو پانی بھی پلایا۔ تو نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی، نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ بدلہ ضرور عطا فرما دیتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلانے کے بعد دوبارہ واپس آ گئے، فَسَقَىٰ لَهُمَا، پس موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا ان دونوں کے لیے، فَسَقَىٰ، موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا لَهُمَا، ان دونوں کے لیے، یعنی ان دونوں کی رضا اور خوشی کے لیے جانوروں کو پانی پلایا۔ ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، پھر وہ پلٹ آئے سائے کی طرف، سائے کی طرف، یا درخت کا سایہ تھا اس میں آ کر بیٹھ گئے، یا کسی پہاڑ یا ٹیلے کا سایہ تھا وہاں آ کر بیٹھ گئے۔ فقال ربی، دعائے موسیٰ، دعائے موسیٰ، دعا کی کہ اے میرے رب، انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یقیناً لما انزلت، کہ تو نے نازل کی، تو نازل کر میری طرف کوئی بھلائی، اس لیے کہ فقیر میں محتاج ہوں، اے اللہ تو اتار دے میری طرف کوئی بھلائی، اس لیے کہ میں محتاج ہوں۔ فقیر کے نیچے لکھیں یہ انا کی خبر ہے، تو اصل ہے فقال ربی انی فقیر، یا اللہ یقیناً میں محتاج ہوں، لما انزلت الی من خیر، اب تو اتار دے میری طرف کوئی بھلائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھیں جب وہاں سے نکلے تب بھی اللہ سے دعا کی، یا اللہ تو میری راستے کی طرف رہنمائی کر، اللہ نے مدد کی اور مدین تک پہنچا دیا، اور اب یہاں پر سر چھپانے کے لیے چھت نہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، ازدواجی سکون کے لیے گھر والی نہیں ہے، تب بھی کسی انسان کے پاس نہیں گئے، دعا کی تو اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میں محتاج ہوں اور تو میری طرف کوئی بھلائی اتار دے۔ تو یہ دعا ہے، علماء نے لکھا ہے اگر کسی کی شادی نہ ہو رہی ہو وہ یہ دعا کرے، پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے نکاح کا بندوبست کر دیتا ہے۔ اس لیے جن طلبہ کی نہیں ہوئی وہ دعائے موسیٰ کا اہتمام کریں۔ اب اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں عطا فرما دی، دعائے موسیٰ کے بعد سر چھپانے کی جگہ بھی مل گئی، آگے آ رہا ہے شعیب علیہ السلام نے اپنے گھر میں رکھا، گھر داماد بنا دیا، گھر بھی مل گیا، بیٹی سے نکاح بھی کروا دیا، اور کہا اب یہ پرامن جگہ ہے، کوئی خوف اور پریشانی کی بات نہیں ہے۔ تو گویا سکون، اطمینان، راحت، بیوی، حالات، تمام چیزیں اللہ نے موافق میسر فرما دیے۔ تو جیسے ہی دعا کی فجاءتہ، دعا کی قبولیت آ گئی۔ تو جب بھی انسان صدق دل سے دعا کرتا ہے اللہ دعا کو قبول فرما دیتا ہے، تو فا تعقیم مع الوصل ہے، قبولیت دعا۔ فجاءت احداہما، پس آئی ان دونوں میں سے ایک، ان دونوں بہنوں میں سے ایک بہن آئی، تمشی علی استحیاء، چلتے ہوئے حیا پر، چلتے ہوئے حیا پر، یعنی حیا کے ساتھ چلتے ہوئے آئی، اس کی چال چلن سے پتہ چل رہا تھا حیادار لڑکی ہے۔ دیکھیں جو معاذ اللہ بے حیا ہوتی ہیں ان کا چلنا پھرنا، قدم اٹھانا، نظریں اٹھانا، سر گھمانا، اس سے پتہ چل جاتا ہے کوئی بے حیا ہے، اور جو حیادار عورت ہوتی ہے اس کا نکلنا چلنا، راستے میں آنا ہی پتہ چل جاتا ہے کہ حیادار عورت ہے۔ تو حیا پر چلتے ہوئے آئی، یہاں لفظ اعلیٰ ہے، یعنی وہ گویا سراپا ہدایت تھی، سراپا حیا تھی۔ دیکھیں حیا پر کیا داخل ہے؟ لفظ اعلیٰ، لفظ اعلیٰ حیا پہ داخل ہے، تو معنی کیا ہے؟ سراپا حیا، یعنی وہ سراپا حیا تھی۔ قالت ان ابی یدعوک،
اور کہا یقیناً میرا والد بلا رہا ہے آپ کو لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ وہ دے دے وہ مزدوری جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پلایا ہے، جو آپ نے ہمارے لیے ہمارے جانوروں کو پلایا، تو میرا والد چاہ رہا ہے وہ آپ کو اس کی مزدوری دے دے، ماں کے نیچے مزدوری۔ دیکھیں لڑکی نے آ کر جو کہا، کیا کہا؟ ان ابی یدعوک، میرا والد آپ کو بلا رہا ہے۔ یہ نہیں کہا میں آپ کو بلا رہی ہوں، کہ اجنبی لڑکی ہے، اب یہ نہیں کہ آؤ میں آپ کو بلا رہی ہوں، تو یہاں فتنے کا اندیشہ ہو، اس لیے حیا کتنی ہے۔ کیا کہا؟ کون بلا رہا ہے؟ میرا والد بلا رہا ہے۔ کیوں بلا رہا ہے؟ اس لیے کہ آپ کو بدلہ دے اس کا جو آپ نے ماضی میں ہمارے ساتھ احسان کیا۔ معلوم ہوا کوئی احسان کرے تو اسے احسان کا بدلہ دینا چاہیے۔ الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا بدلہ ہے، انسان احسان کا بندہ ہے۔ الکریم لا ینسا من احسن الیہ، اور معزز آدمی وہ ہوتا ہے جو کبھی بھی احسان کو بھولتا نہیں ہے۔ فلما جاءہ، پس جب موسیٰ علیہ السلام آئے اس شیخ کے پاس، یعنی وہی شعیب علیہ السلام کے پاس، وقص علیہ القصص، اور انہیں بیان کر دیا مکمل واقعہ بیان کر دیا کہ میں اس لیے مصر سے آیا کہ ایک قبطی میرے ہاتھ سے قتل ہو گیا تھا، اور پھر وہ لوگ مجھے قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے، تو میں ہجرت کر کے آیا ہوں۔ شعیب علیہ السلام نے تسلی دی، لا تخف، مت ڈریے، نجوت من القوم الظالمین، اللہ نے ظالم قوم سے آپ کو نجات دے دی۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے شروع میں دعا کیا کی تھی، رب نجنی من القوم الظالمین، تو یہاں بھی انہوں نے فرمایا اللہ نے آپ کو ظالم قوم سے، تو دونوں دعائیں قبول ہوگی، ظالم قوم سے نجات بھی ملی، راستہ بھی ملا، پرامن مدین بھی آ گئے، اور فقیر محتاج تھے، اب اللہ نے اس کا بھی بندوبست کیا۔ قالت احداہما یا ابت استاجرہ، ان دو بیٹیوں میں سے ایک نے کہا پیارے ابا جان آپ اجرت پہ رکھ لیجئے انہیں، آپ اجرت پہ رکھ لیجئے انہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو دو بیٹیوں میں سے ایک نے مشورہ دیا کہ ابو جی اگر آپ مناسب سمجھو تو موسیٰ علیہ السلام کو ان کو مزدوری پہ رکھ دو، گھر کے اندر گھر کے کام کاج کے جو باہر کے کام ہیں یہ کریں گے، بکریوں کو پانی پلا دیے کریں گے، باہر کا کام ان کے ذمہ ہوگا۔ اور وجہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، اور یقیناً بہترین آدمی جس کو اجرت پہ رکھا جائے وہ ہوتا ہے جو طاقتور ہو، امانت دار ہو۔ جس کو مزدوری پہ رکھا جاتا ہے وہ ہوتا ہے جو طاقتور ہو اور امانت دار ہو۔ تو دیکھیں پیغمبر کی بیٹیاں ہیں اس لیے وہ بھی بڑی سمجھدار ہیں، اس لیے مشورہ بھی دے دیے کہ آپ ان کو گھر میں رکھو مزدوری پہ، اور وجہ بھی بیان کی کہ طاقتور بھی بہت ہیں اور نمبر 2 امانت دار ہیں۔ معلوم ہوا مزدور اور اس طرح چوکیدار اس آدمی کو رکھنا چاہیے جس میں 2 اوصاف ہو۔ نمبر 1 وہ طاقتور ہو، وہ کام کر بھی سکتا ہو، اگر آپ مزدور رکھیں وہ ہو بیمار، ہو مریض، تو وہ کام ہی نہیں کر پائے گا جس کام کے لیے رکھا، اور ہے طاقتور لیکن امانت دار نہیں، خائن ہے، خیانت کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، اس سے آدمی پرامن نہیں ہے، تو وہ چوکیدار خود ڈاکوؤں کے ساتھ مل کر گھر کے صفائی میں ان کا تعاون کرے گا۔ تو اس لیے دوسرا وصف کیا ہو؟ امانت دار ہو۔ اب یہ ان لڑکیوں کو کیسے پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے؟ تو قوی کے نیچے لکھیں طاقتور کا پتہ اس طرح چلا کہ اکیلے ڈھول نکالا یا پتھر ہٹایا، اکیلے پتھر ہٹایا یا ڈھول نکالا تو پتہ چلا کہ بڑے طاقتور ہیں۔ اور امین کا پتہ اس طرح چلا، راستے میں نا انہوں نے جو لڑکی آئی تھی بلانے کے لیے، اب وہ آگے چل رہی تھی کہ آؤ گھر چلتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم میرے پیچھے چلو، میرے پیچھے میں آگے چلوں گا، جہاں سے مڑنا ہوگا اس طرف تم کنکری پھینک دینا، یعنی زبان سے بھی نہ کہنا یہاں مڑنا ہے میں اس طرف مڑ جاؤں گا۔ تو اس سے پتہ چلا یہ حیا امانت دار ہے، یعنی کتنی امانت ہے ان میں، کتنی حیا ہے۔ تو اب میں ان کو بلانے آئی ہوں، ہوتا تو ایک رہبر آگے ہوتا ہے، رہبر آگے ہوتا ہے، مہمان آگے ہوتا ہے، اور میزبان آگے ہوتا ہے، مہمان اس کے پیچھے ہوتا ہے۔
تو یہاں لیکن اس موسیٰ علیہ السلام نے لڑکی سے کہا کہ تم میرے پیچھے چلو، میں آگے چلوں گا۔ اب یہ کتنی حیا تاکہ لڑکی پہ نظر نہ پڑے، تو معلوم ہوا مرد کو آگے ہونا چاہیے اور عورتوں کو پیچھے ہونا چاہیے۔ اور اب کیا ہوتا ہے، مولانا صاحب کی گھر والی آگے، مولوی صاحب نے بیگ لٹکایا، بچے کو اٹھایا، پیچھے پیچھے جا رہا جورو آگے جا رہی ہے اور حضرت جی پیچھے جا رہے ہیں، تو حضرت جی کو آگے چلنا چاہیے اور جورو کو پیچھے چلانا چاہیے۔ تو اس سے ان کو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام امین ہیں، امانت دار ہیں۔ تو یہ دو اوصاف لڑکی کو معلوم ہو گئے۔ آج جتنے بھی ہمارے نوکریاں ہیں، سرکاری نوکریاں ہیں، دیگر ہیں، ان میں یہ کیوں ادارے فیل ہو رہے ہیں؟ اس لیے فیل ہو رہے ہیں کہ وہ یا تو وہ اہل نہیں ہوتا جس کو نوکری دی جاتی ہے، عہدہ دیا جاتا ہے، یا وہ قوی نہیں ہوتا، اہل نہیں ہوتا، یا اہل ہوتا ہے لیکن امین نہیں ہوتا، کرپشن والا ہوتا ہے۔ ابھی جتنے ہمارے حکمران ہیں یہ سارے لٹیرے ہیں، ڈاکو ہیں، سب اپنی بینکیں بھر رہے ہیں، اپنے ہی اکاؤنٹ بھر رہے ہیں، کوئی بھی ان میں امانت دار نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ تو اس لیے جب بھی عہدے داران ایسے آئیں گے جن میں دو اوصاف ہوں گے، ایک اہل ہوں۔ آج تو ایسے عہدے پر آ رہے ہیں کہ وہ اپنی سند کو بھی پڑھ نہیں سکتے، ان کو الٹے اور سیدھے کی پہچان، وہ رشوت دے کر عہدے مل رہے ہیں ان کو۔ تو ایک تو وہ عہدوں کے اہل نہیں ہیں، اور جو اہل ہیں وہ امانت دار نہیں ہیں، اس لیے یہ دو اوصاف ہوں۔ اب قال انی ارید ان انکحا کا تجویز شعیب علیہ السلام، تجویز شعیب علیہ السلام نے مشورہ دیا، میں چاہتا ہوں، ارادہ ہے میرا، ان انکحا کا احدی ابنتی ہاتین، کہ میں نکاح کراؤں آپ کے ساتھ ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا، ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا میں آپ کے ساتھ نکاح کرواؤں، علی ان تأجرنی ثمانیہ حجج، اور اس پر کہ میں آپ کو مزدوری دوں گا، علی ان تأجرنی، کہ آپ میرے ہاں مزدوری کرو گے، ثمانیہ حجج، 8 سال تک آپ میرے ہاں مزدوری کرو گے، یعنی ان بکریوں کو پانی پلاؤ گے۔ نیچے لکھیں یہ حق کے مہر ہے، یہ حق کے مہر ہے۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا، اور اگر آپ 10 سال پورے کر لو، فَمِنْ عِنْدِكَ، تو یہ آپ کی طرف سے احسان ہوگا، تو یہ آپ کی طرف سے احسان ہوگا۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، اور میں نہیں چاہتا کہ میں سختی میں ڈالوں آپ کو، میں آپ کو مشقت میں ڈالنے والا نہیں ہوں۔ آپ پاؤ گے مجھے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، من الصالحین، نیکوکاروں میں سے، آپ مجھے نیک لوگوں میں سے پاؤ گے۔ شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، بیٹی کی تجویز کو پسند کیا اور ان کو اپنے پاس مزدوری میں رکھ دیا۔ معلوم ہوا کہ اگر اولاد کوئی مشورہ دے قبول کر لینا چاہیے۔ عموماً ہم باہر والوں سے مشورے کرتے ہیں، اپنی بیوی بچے کوئی آرا دے تو اس کو قبول نہیں کرتے، تو اگر کوئی مشورہ کوئی دے دے تو دوسرے کی بات لینی چاہیے، یہ نہیں کہ صرف اپنی بات پہ اڑ جانا چاہیے۔ بیٹی نے مشورہ دیا ہے، مشورہ قبول کیا۔ پھر دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو گھر میں ویسے نہیں رکھا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنے گاؤں سے بلا لیتے، جی میرا کزن ہے، کیا ہے، کزن ہے، تو کزن کو بلا دیا، گھر میں رکھ دیا۔ اب 2 بیٹیاں 3 بیٹیاں جوان ہیں، بہنیں جوان ہیں، گھر والی جوان ہیں، وہی کزن آ رہا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، دیکھتا ہے، ان پہ نگاہ پڑتی ہے، پھر معاذ اللہ وہی ہوتا ہے، لڑکی کو بھگا کے لے جاتا ہے، کورٹ میرج کر لیتا ہے اور ماں باپ کی عزت خاک میں ملا دیتا ہے۔ تو شعیب علیہ السلام نے ویسے ان کو گھر پہ نہیں رکھا، موسیٰ علیہ السلام کو کہا میں تمہیں اپنے گھر پہ رکھوں گا، لیکن یہ میری 2 بیٹیاں ہیں، جو تمہیں پسند ہے ان میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کرتا ہوں، یعنی نکاح کرا کے گھر میں رکھا، داماد بنا کے گھر پہ رکھا۔ اس سے معلوم ہو جب آدمی کسی کو رکھنا چاہے تو اس کا پہلے نکاح کرا دے تاکہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ اگرچہ پیغمبر سے 1% بھی احتمال نہیں ہے، لیکن احتیاط ہے انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں، تو فوراً کہا۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی، اگر خود سے پہل کرنا، کوئی لڑکا اچھا ہو اور رشتے میں پہل کرنا کہ تم میری بیٹی یا بہن سے نکاح کر دو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہم تو انتظار میں ہوتے ہیں وہ لوگ آئیں، مانگیں گے تب دیں گے۔ تو اگر کوئی ایسا رشتہ ہے جو اچھا ہے، شاگرد ہے، ذی استعداد ہے، کوئی ساتھی ہے قریبی اور وہ محسوس نہیں کرے گا، اس کو کسی واسطے سے اگر خبر دے دی جائے کہ میں رشتہ دینے پہ راضی ہوں اپنی بیٹی یا بہن کا، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو شعیب علیہ السلام نے یہاں خود پیشکش کی ہے نا،
موسیٰ علیہ السلام نے مانگا، شعیب علیہ السلام نے خود کہا۔ یہ اسی طرح جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ جب بیوہ ہوئیں، حضرت عمر نے خود حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا میں اپنی بیٹی کا تمہارے ساتھ نکاح کرانا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان سے پھر فرمایا میں تمہارے ساتھ کرانا چاہتا ہوں۔ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق خاموش تھے، وہ اس لیے کہ ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رائے رکھی تھی کہ میرا ارادہ ہے عمر کی بیٹی سے میں نکاح کر دوں، اس لیے صدیق اکبر نے ان کے سامنے حمایت نہیں کی۔ بعد میں حضور نے ان سے نکاح کر دیا۔ تو اب دیکھیں حضرت عمر نے خود نکاح کی پیشکش کی حضرت ابوبکر اور حضرت عثمان کو، تو معلوم ہوا کوئی اچھا رشتہ ہو اور خود سے انسان ان تک پیغام پہنچا دے تو کوئی حرج نہیں۔ تو یہاں جو انہوں نے کہا میری 2 بیٹیوں میں سے جو آپ جس سے نکاح کریں، خود مسلط نہیں کی رائے کہ اس سے کرو، یہ میری بڑی بیٹی سے کرو، یہ میری چھوٹی سے کرو، بلکہ رائے ان کو دی، مشورہ ان کو دیا، ان کی پسند کو سامنے رکھا۔ آپ کو جو پسند، آپ جو دونوں میں سے نکاح کرنا چاہیں کسی ایک سے نکاح کر لیں۔ معلوم ہوا دونوں سے نکاح نہیں ہوتا تھا اس شریعت میں بھی، کیونکہ 2 بہنیں ایک وقت میں نکاح میں نہیں رکھ سکتے، اس لیے ایک سے نکاح کروا دیا، دوسری کا نکاح بعد میں کہیں اور ہو گیا۔ اور آگے بات بتائی کہ 8 سال آپ نے میرے ہاں مزدوری کرنی ہے، ان بکریوں کو پانی پلانا ہے، باہر کا کام کرنا ہے، یہ ہے حق مہر۔ اس شریعت میں تو یہ حق مہر نہیں ہے، اس شریعت میں یہ حق مہر تھا اور یہ جائز تھا، اس لیے اس کو حق مہر رکھا گیا۔ اس شریعت میں تو جو حق مہر ہوگا وہ اجرتیں، پیسے ہیں، وہ دیے جائیں گے، صرف مزدوری محنت وہ حق مہر نہیں بن سکتی، اس کے لیے اجرت باقاعدہ طے کی جائے گی، رقم طے کی جائے گی۔ اور الا یہ کہ ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی خاتون کا کاروبار ہے باہر اور وہ تجارت ہے، اور وہ تجارت یہ ہے کہ شوہر جا کر باہر کرتا ہے، اور خاتون نے ویسے باہر والوں کو اجرت دینی ہے، وہی اجرت اپنے شوہر کو دے دے وہ، اور وہ شوہر اس اجرت میں سے مہر دے دے تو دے سکتا ہے۔ تو اب انہوں نے کہا اگر 8 سال ہے لیکن اگر آپ 10 پوری کر دو تو یہ آپ کا کیا ہے، احسان ہے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے پھر 10 ہی پوری کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے جب پوچھا گیا انہوں نے کون سی مدت پوری کی، تو انہوں نے کہا انبیاء علیہ السلام جب فرما دیتے ہیں اعلیٰ پر عمل کرتے ہیں، افضل پر، تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی افضل پر عمل کیا اور 10 سال تک خدمت کی۔ معلوم ہوا بکریوں کو پانی پلانا تمام انبیاء علیہ السلام نے بکریاں چرائی ہیں، اس کے چرانے سے زندگی میں عاجزی، تواضع، صبر و تحمل آتا ہے، کیونکہ بکری ادھر ادھر بہت بھاگتی ہے تو آدمی کو غصہ بہت آتا ہے، پھر بھی اسے کچھ نہیں کہتا، لاتا ہے، تو زندگی میں صبر آتا ہے کہ اب بکریاں بھی پہلے چراؤ، اس لیے کہ آگے انسانوں کو چرانا ہے، انسانوں کے آگے ان کو دین پر لانا ہے تاکہ تحمل مزاجی آ جائے، اور بکریوں کو چرا کر عاجزی بھی پیدا ہو جائے۔ معلوم ہوا کوئی بھی شعبہ اختیار کرنا رزق حلال کے لیے یہ معیوب نہیں ہے، مانگنا عیب ہے، مزدوری عیب نہیں۔ کیا عیب ہے؟ مانگنا عیب ہے، مزدوری کرنا عیب نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے بھی مزدوری کی ہے، انبیاء علیہ السلام نے بھی اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے، کھیتی باڑی کی ہے، مختلف پیشے اختیار کیے ہیں۔ وما اريد، شعیب علیہ السلام نے کہا میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کو سختی میں ڈال دوں، میں آپ کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہ رہا، آپ انشاءاللہ مجھے پاؤ گے نیکوکاروں میں سے، یعنی میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گا۔ اگر کسی دن آپ بکریاں نہ لے جا سکے میری طرف سے سختی نہیں ہوگی، کسی دن جلدی واپس آ گئے، کوئی آپ کا عذر تھا، بیمار تھے، اسی طرح کھانے پینے میں، اخلاق میں، کردار میں، رویے میں، ہر اعتبار سے آپ مجھے نیک پاؤ گے۔ یعنی میں ان کی طرح نہیں ہوں جو مزدوروں پہ سختی کرتے۔ آدمی مزدور تو رکھ لیتا ہے، پھر وہ نگاہیں سر پہ رکھتا ہے، ایک ایک منٹ کو دیکھ رہا ہے یہ دیر سے کیوں آئے، یہ کام کیوں کہ یوں کیوں کیا۔ میں نیکوکاروں میں سے ہوں، میں تمہاری معمولی چیزوں پہ باس پرس نہیں کروں گا۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا ذالک، یہ معاہدہ، بینی و بینک، یہ میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گیا، میرے اور آپ کے درمیان یہ معاہدہ طے ہو گیا۔ ایم الاجلین قضیت، جون سی 2 مدتوں میں سے میں پورا کروں، جون سی 2 مدتوں میں سے میں قضیت پورا کروں، فلا عدوان علیہ، تو میرے اوپر کوئی جبر نہیں، میرے اوپر کوئی زبردستی اور جبر نہیں، میں جو بھی 2 مدتوں میں سے پورا کروں، یعنی 8 سال پورا کروں یا 10 سال پورا کروں، میرے اوپر جبر نہیں ہے، میری اپنی مرضی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر 10 سال والے کو پورا کیا اور فرمایا واللہ علی ما نقول وکیل، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر جو ہم کہہ رہے ہیں نگران ہیں، اللہ اس بات پر جو ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس پر نگران ہے۔
یعنی اس وقت تو کوئی اور موجود نہیں تھا، تو کہا اللہ ہمارا وکیل اور کارساز ہے، اس معاملے پر اللہ ہمارے ساتھ گواہ ہے کہ میرا اور یہ آپ کا معاملہ طے ہو گیا، رشتہ بھی ہو گیا، حق مہر بھی طے ہو گیا، اور میں یہ 8 سال مزدوری کروں گا، اور اس معاملے میں گواہ اللہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس معاملے کو احسن طریقے کے ساتھ پورا کیا۔